اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 30 سورہ عبس، رکوع نمبر 1۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب و مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ڈرنے والوں کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ جب شور قیامت اٹھے گا، اس دن ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے کوئی کسی کے کام نہ آئیں گے، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا۔ نیکوکار خوش اور بدکار سیاہ ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ ارشاد ہوا کہ اس دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے جو ایک دن ختم ہوگی، اور یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا، اور وہ باتیں ظاہر ہوں گی جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس دن سورج کی روشنی اور گرمی نام کو بھی نہ رہے گی، ستارے ماند پڑ جائیں گے، پہاڑ فضا میں اڑتے پھریں گے، انسان کو نہ اسے مال و متاع کا ہوش رہے گا، سمندر کا پانی گرم آگ ہو جائے گا، انسانوں کے اعمال کے مطابق گروہ بنائے جائیں گے، زندہ گاڑی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں ایسا کیا گیا، دوزخ دھکائی جائے گی، جنت کو قریب لایا جائے گا۔ اس طرح قیامت کی تصویر کھینچی گئی۔ فرمایا، یہ روشن کتاب نصیحت و خیر خواہی پر مبنی ہے، جو چاہتا ہے اسے قبول کرے، کوئی جبر نہیں، لیکن تمہارے دلوں میں ایسی چاہت کا پیدا ہونا بھی تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ سورۃ الانفطار۔ فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی، انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے اور اس کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا، آخر کس چیز نے تمہیں رب سے باغی کر رکھا ہے؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، مناسب اعضاء اور شکل و صورت دی۔ فرمایا، صرف نیکوکار ہی بہشت میں ہوں گے اور نافرمان جہنم میں ہوں گے، اور وہاں سے کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ پھر قیامت کی ہولناکی بیان کی کہ یہ کسی کے اندازے میں نہیں آ سکتی، وہی اس دن کا مالک ہوگا اور کسی کا بس نہ چل سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔